السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما، ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. بہت ہی مستند اور معتبر بزرگ، نمونہ سلف اور استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، مہمان مکرم، ہم سب کے مرشد و مربی جناب حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم کا میں اپنے شہر کلکتے میں استقبال کرتا ہوں. آپ کو اہلاً و سہلا کہتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین شہر، پردہ نشی خواتین امت مسلمہ. ایک زمانہ تھا جب کلکتے میں مولانا آزاد جیسی عبقری شخصیت اپنے مستقبل کے نوک و پلک کو درست فرما رہے تھے، تو اسی شہر میں حدیث کا درس وقت کا شیخ الاسلام دے رہے تھے. ہمارے اکابرین اور بزرگوں کی بڑی آمد اس شہر میں رہی، اور اس شہر کی مٹی اور اس کی نمی و برودیت میں آج تک اس کی خوشبو اہل دل محسوس کیا کرتے ہیں. وہ سلسلہ ہمارے بدعمالی کی وجہ سے ایک طویل مدت کے لیے منقطع ہو گیا. شکر ہے اللہ کا کہ اس سلسلے کا پھر اثر نو آغاز ہو چکا ہے. دعا کیجیے اللہ یہ سلسلہ دراز فرمائے، اس کی برکتیں ہمیں اور آنے والی نسلوں کو مقدر فرمائے، اور قیامت تک یہ برکت کا سلسلہ جاری و ساری رہے انشاءاللہ. عزیزان ملت، جن حالات میں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ حالات کچھ اس طرح کے ہیں جسے حدیث میں بیان کیا گیا کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان کا نام ہے. میں سمجھتا ہوں بھارت کی موجودہ حالت مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسے اللہ کی ذات پر امید بھی ہے اور اپنے بگڑتے ہوئے حالات سے خوف بھی ہے. لیکن امید اور خوف کے اس درمیان آخر ترقی کے راز اور کامیابی کی تدابیر کیا ہے؟ ہم امت یتیم تو نہیں کہ جس کے سامنے کوئی سلیقہ نہ ہو
جس کی راہوں میں کوئی چراغ نہ ہو. ہم اتنے لاوارث و محروم اور بدنصیب بھی نہیں کہ ہمارے سروں پہ بزرگوں کا سایہ نہ ہو, ہماری رہوں راہوں میں کوئی رہبر نہ ہو. عزیزان ملت, یہ سچ ہے کہ ہمارے اعمال مخدوش ہو چکے. یہ سچ ہے کہ ہم کردار کے اعتبار سے غیر معتبر ہوتے چلے گئے. ہم اپنے تمام جرم کا اقبال کرتے ہیں, ہم تمام اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں, لیکن اس زمین پر کھڑا ہو کے یہ بھی کہنے کی جرأت رکھتا ہوں کہ اپنی تمام تر کردار کی خرابی اور اعمال کے بگڑنے کے باوجود خدا کی قسم اس روئے زمین پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے چراغ کو اگر کسی نے روشن رکھا ہے تو یہ مٹھی بھر علماء دیوبند کی جماعت نے روشن رکھا ہے. یہ تبلیغی جماعت کے افراد, یہ تحریکوں میں چلنے والے لوگ, یہ ٹوپی اور کرتا اور پاجامے میں چلنے والے لوگ, انہیں آپ معمولی نہ سمجھیں. نظر جھکا دیں تو زمین کی انتہا تک دین پہنچ جائے, اٹھائے تو عرش بھی جھک کر انہیں سلام کریں. ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, مگر آپ کی امت زندہ جاوید ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. حالات نے اپنی کروٹ لی ہے اور یقیناً لی ہے, لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں یاد رکھنا حکومتیں بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے, اعمال کے بدلنے سے حالات بدلا کرتے ہیں. اس لیے کہ ملکوں میں حکومتیں بدلا کرتی ہیں, کائنات کا خدا کبھی نہیں بدلا کرتا. وہ اللہ کی ذات جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے ہے. عزیزان ملت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت نے ہر دور میں ہماری رہنمائی کی ہے اور آج بھی وہ ہماری رہنمائی کے لیے تیار ہے. بس آگے بڑھ کر یہ جام و مینا ہمیں تھامنے کو تیار رہنا پڑے گا. آئیے, ہم جس ملک میں رہتے ہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بہت شاندار ملک عطا فرمایا ہے جسے بھارت کہتے ہیں. اس ملک کی بڑی خصوصیت ہے, اس ملک کو پینٹروں نے بھی سجایا ہے, اس ملک کو موسیقاروں نے بھی سجایا ہے, اس ملک کو میوزیشین نے بھی سجایا ہے. اس ملک کو پولیٹیشین نے کتنا سجایا یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں دوسروں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اس ملک کو سجایا ہے. لیکن آپ کو بتا دوں کہ اگر اس ملک کے در و دیوار کو کسی نے سجایا ہے تو انہوں نے دیواروں کو روزندار کیا ہے, انہوں نے زمین کو سجایا ہے. مسلمان اس بھارت کا ایک ایسا باشندہ ہے جس نے اس دیش کو اپنے جبین کے سجدوں سے بھارت کو سجایا ہے, اور یہی اس ملک کی برکت ہے اور یہی اس ملک کا فیض ہے. اسی لیے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہند کی طرف سے دین کی خوشبو آ رہی ہے. وقت کے شاعر اقبال نے یہ کہا تھا, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. ہم آج وعدہ کرتے ہیں کہ اس سرزمین ہند پہ انشاءاللہ ہم اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں گے اور بھارت کی بھی حفاظت کریں گے. عزیزان ملت, بزدل ڈر جایا کرتا ہے, مومن تو حق اور سچ پر مر مٹنے کو سر پہ کفن باندھ لیا کرتا ہے. موت تو ہر حال میں آئے گی. آئیے ایمانداری کے راہوں پر چل کر ہم گلے لگائیں اس موت کو. آج یہ ملک بڑا پریشان ہے, آج اس ملک کا ہر شہری پریشان ہے. آپ کو جو روٹی مل رہی ہے قیمت دینے کے باوجود آپ کو صحیح سے آٹا نہیں مل رہا ہے. چوروں نے آٹے میں ملاوٹ کر دی, پیسے دینے کے باوجود سبزی نہیں مل رہی ہے صحیح سے, لوگوں نے اس میں زہر ملا دیا ہے, رنگ ملا دیا ہے. آخر اس ملک کے باشندوں کا جرم کیا ہے, قصور کیا ہے کہ ایک لقمہ انہیں صحیح سے نہیں مل رہا ہے؟ آٹا نہیں, شکر نہیں, سبزی نہیں, کوئی چیز نہیں. خون پسینے سے کما کر ایک مزدور ایک لقمہ کھانا تک صحیح سے نہیں کھا پا رہا ہے. آخر اس ظلم کے خلاف کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ امت مسلمہ, تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو جو مسجد کے مصلی سے لے کر بازار کے بگڑے ہوئے نظام کو درست کرنے کی اگر طاقت کسی میں ہے تو مصطفیٰ کے غلاموں میں وہ طاقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ دنیا سود کی وجہ کر لوگوں کا خون چوس رہی ہے. اس زمین پر اگر سودی نظام کو اپنے تلووں کے نیچے کسی نے روندا تھا تو وہ آمدہ کے لال محمد رسول اللہ کی ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمانوں آؤ اور اپنی محنت, صدقات, خیرات, عطیات, چیریٹی,
ڈونیشن کے ذریعے سے اپنی وسعت قلبی کا مظاہرہ کرو اور مظاہرہ کر کر بتا دو ہمارے محل بک جائیں ہمیں منظور ہے، ہم اونچے محل سے اتر کر ہم جھوپڑیوں میں بس جائیں یہ ہمیں منظور ہے، مگر ہم اپنی دولت کا استعمال سود کے خونی چنگل میں دبے ہوئے غریبوں کو آزاد کرانے کے لیے کریں گے تاکہ اللہ کی زمین سے سود جیسے لعنت کو مٹایا جا سکے انشاءاللہ۔ پوری دنیا سے ہم سود نہیں مٹا سکتے، اگر ہم نے 1 روپے کے سود کو بھی مٹا دیا تو ہم نے اللہ کے نظام کو مضبوط کیا۔ آج سودی نظام کی وجہ سے پوری دنیا تباہ ہو رہی ہے اور پوری دنیا کی دولت سمٹ کر 70% کیپٹل صرف 3% لوگوں کے جیب میں آ چکی ہے، صرف 3% لوگ 70% کیپٹل کے مالک بن چکے ہیں۔ میں کم کہہ رہا ہوں، بتانے والوں نے اس سے زیادہ کہا ہے۔ آج دولت کہاں ہے؟ آج بل گیٹس کے جیب میں دولت چلی گئی۔ دولت کہاں ہے؟ آج امیزون کمپنی کے پاس دولت چلی گئی۔ آج بھارت کی دولت اڈانی اور امبانی کے گھر کی رکھیل بن چکی ہے۔ لیکن یاد کرو مکے کی سرزمین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق میں خندق کو کھود کر مزدوروں کی طرح مٹی اٹھا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ پوچھتے ہوئے فرمایا تھا، لوگوں مصطفیٰ آج تم سے کہتا ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ اس نظام کو کون زندہ کرے گا؟ آج سودی نظام کی وجہ سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، سودی نظام کی وجہ سے جو غریب ہے وہ غربت کی دہلیز کے نیچے تک چلا جا رہا ہے اور مالداروں کی جیب میں دولت اور ہماری محنت جمع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو صرف اسلام کھڑا ہو سکتا ہے اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں آج ساری دنیا اسلام کی دشمن اس لیے ہے کہ تم جھوٹ کو مٹانے کی طاقت رکھتے ہو۔ آج دنیا اسلام کی دشمن اس لیے ہے کہ تم ظالموں کا پنجہ مروڑنے کی اپنے بازوؤں میں قوت رکھتے ہو۔ لوگوں آج دنیا دشمن تمہاری اس لیے ہے کہ تم سود کے آگ کو اپنے جوتے سے مار کر بجھانے کی قوت رکھتے ہو۔ لوگوں آج دنیا دشمن تمہاری اس لیے ہے کہ اس اندھیری دنیا میں اگر محبت کا چراغ کوئی روشن کر سکتا ہے تو وہ نظام مصطفیٰ کی بنیاد پر صرف مسلمان کر سکتا ہے۔ ہم اس لیے نہیں کہ تاج و تخت کے مالک بننا چاہتے، رکھ لو وزارت تم اپنی جگہ پر، رکھ لو کرسی تم اپنی جگہ پر، ہمیں ایسی کرسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تم وزارت کو ذریعہ عزت سمجھتے ہوگے، ہمارے لیے تو عزت متعین اللہ نے کر دی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر ہندوستان کے ایک مسلمان وزیر اعظم بھی بن جائے اور اس کی زندگی میں محمد مصطفیٰ کا دین نہ ہو تو خدا کی قسم وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، عزت دار نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک معمولی درجے کا مسلمان اپنی جھوپڑی میں بیٹھ کر اگر اس نے شریعت کو زندہ کیا تو اللہ کی عزت و جلال کی قسم اس روئے زمین پر عزت والی شخصیت اسے کہا جائے گا۔ مسلمانوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اگر آپ اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں کہ ہمیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی مطلب نہیں، اللہ بے نیاز ہے کہ کون رہے کون نہ رہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو قومیں مر جایا کرتی ہیں وہ لاش بوجھ بنا کرتی ہے، کاندھوں پہ اٹھا کر لوگ سڑنے سے پہلے اسے قبرستان پہنچا دیا کرتے ہیں۔ زندہ قوموں کی ہر ایک قدر کیا کرتا ہے۔ مسلمانوں اس ملک کی ضرورت بن جاؤ، مسلمانوں اس غریبوں کی ضرورت بن جاؤ، مسلمانوں اس ملک کے مظلوموں کی ضرورت بن جاؤ، مسلمانوں اس دیش میں رہنے والے کروڑوں ہندو بھائیوں کے لیے تم رحمت اور مرسی کے اوتار بن جاؤ۔ اس لیے کہ یاد رکھنا اس دیش کے 90% کروڑ ہندو بھائی قرآن نہیں پڑھتے، حدیث نہیں پڑھتے، وہ اگر پڑھتے ہیں تو اس دیش کے مسلمان کو پڑھتے ہیں، وہ اگر پڑھتے ہیں تو مسلمانوں کے کریکٹر کو پڑھتے ہیں، وہ اگر پڑھتے ہیں تو مسلمانوں کی چال کو پڑھتے ہیں، مسلمانوں کے کاروبار کو پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں اگر بزنس میں تم بھی مارواڑی بن گئے، تم بھی سندھی بن گئے، تم بھی گجراتی بن گئے، تم بھی سکھ بن گئے تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم مسلمان ہو کر پھر تمہارے بزنس میں مدینے کا تاجر کون بنے گا؟ پھر تم بتاؤ کہ مسلمان کون بنے گا؟ اپنی تجارت کو مسلمان بنا لو۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے تاجر تھے، بڑے پیر تاجر تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ
تاجر تھے، اولیاء کرام تاجر تھے، صحابہ کرام تاجر تھے. ان کی تجارت نے ان کو تہجد سے نہیں روکا، ان کی تجارت نے ان کو تلاوت سے نہ روکا، ان کی تجارت نے ان کو نفل و ذکر و اذکار سے نہ روکا، ان کی تجارت نے سنت پہ چلنے سے نہ روکا. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ عظیم صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اتنے بڑے بلینئر تاجر کہ آج ان کے بد مقابل دنیا کا کوئی کیپٹلسٹ نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی جتنے کیپٹل کمپنیز ہیں وہ شیر کی بنیاد پر ہے، لوگوں کی لوٹ کی بنیاد پر ہے، جیب کتری کی بنیاد پر ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا دی تھی اور آپ اتنے بڑے تاجر بن گئے. مگر آپ کی تاجر نے، آپ کی تجارت نے دین پر چلنے سے تو کیا عشر مبشرہ کے نیچے آپ کو نہیں پہنچایا، اس گریڈ سے نیچے نہیں کیا. آپ ٹاپ 10 تھے اور مرتے تک بھی اللہ نے آپ کو ٹاپ 10 رکھا. ایک ایسا تاجر، ہمیں اس بھارت میں ایسے تاجر کی ضرورت ہے جو بغیر سود کے لوگوں کو آگے بڑھائے. مسلمانوں، اس دور کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، سب سے بڑی چیلنج یہ ہے کہ سودی نظام نے ہمارے مسجد کے مسلوں کو ناپاک کر دیا ہے. سودی نظام نے ہمارے کرتے پائجامے اور ٹوپی کو بھی ناپاک کر دیا ہے. سودی نظام نے وقت کے لوگوں کے کھانے کو ناپاک کر دیا ہے. لوگوں اٹھو اور جتنی قوت تمہارے پاس ہے اس نظام کے خلاف بغاوت کرو اور دیش کے کروڑوں مسلمان بھائی اور ہندو بھائیوں کو ان کے پسینے کی قیمت پہنچا دو تاکہ وہ ایک عزت کی زندگی گزار سکے. اور جب اس نظام کو تم قائم کرو گے، جب اپنی ہمدردی کو پیش کرو گے، جب کردار کو پیش کرو گے، تو ایک وقت آئے گا ہندوستان میں کہ جب دنیا مچل کر کہے گی کہ اللہ اگر مسلمان ایسا ہے تو پھر رسول کیسا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت، ظاہر ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. میری حیثیت ایک میزبان کی ہے، میرے مہمان مکرم عالم ربانی تشریف فرما ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت و احترام پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اکابر اور اولیاء کرام کہ جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کے اور آپ سب کے، ہم سب کے اہل و عیال کے کو اللہ صحت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، تندرستی کے ساتھ اسلام پہ زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. بلا تمہید اب میں ہم سب کے مشفق و مربی اور کلکتے میں تشریف لائے ہوئے عظیم مہمان نائب رسول عالم ربانی حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم سے درخواست کرتا ہوں اب حضرت والا کا خطاب ہوگا. حضرت والا نصیحت فرمائیں گے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.